بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. گزشتہ درس میں ہم نے سنت کے حکم سے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ شارع نے سنت کا حکم بیان کیا، اس کی تعریف نہیں کی، اور اس کی پھر وجہ بیان کی کہ فقہا اکثر جو ہے وہ حکم سے تعریف بیان کرتے ہیں، الگ سے تعریف کو ذکر نہیں کرتے، جبکہ علامہ شمونی علیہ الرحمہ نے سنت کی تعریف قول نبی علیہ السلام، فعل نبی جو نہ واجب ہو اور نہ مستحب ہو، اس سے کی ہے. لیکن اس پر یہ اعتراض ہوگا کہ یہ مطلق تعریف ہے، اور پھر موقدہ میں مواظبت مع ترک کی شرط لگانا یہ بھی پڑے گی. پھر فرمایا کہ شرائط جو ہوتی ہیں وہ تعریف فات میں ذکر نہیں کی جاتی، اس لیے کہ شروط جو ہوتی ہیں وہ شے سے خارج ہوتی ہیں، وہ شے میں داخل نہیں ہوتی. لیکن شارحین نے فرمایا کہ جو ہے وہ یہاں پر فقہ میں اس کی رعایت کی جائے گی. اسی طرح امام ابن نجیم وغیرہ نے فرمایا کہ اس تعریف میں مباح بھی داخل ہے، اس بنیاد پر کہ جن لوگوں نے کہا کہ اصل اشیاء میں توقف ہے، تو پھر جب توقف تھا تو مباح بھی قول رسول یا فعل رسول سے مباح ہوا، لہذا سنت کی تعریف میں یہ بھی آ جائے گا. مگر یہ کہ کثیر فقہا جو ہے وہ اس بات کے قائل ہیں، اس میں احناف اور شوافع اور معتزلہ شامل ہیں، کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، تو لہذا تعریف جو سنت کی گئی ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ اصل جب اباحت ہے تو مباح ہونا اصل میں ثابت ہوا، البتہ سنت ہونا اس عمل کا، اس مباح کا، وہ قول نبی فعل نبی علیہ السلام سے ثابت ہوگا. پھر آغاز فرمایا نیت کے ساتھ کہ وضو میں نیت جو ہے وہ ضروری ہے کہ نیت اس چیز کی کرے گا، نیت عبادت کرے گا، ایسی عبادت کی نیت جو طہارت کے بغیر درست نہیں ہوتی، جیسے وضو کی نیت کرے یا حدث کو اٹھانے کی یا کسی امر الہی کی پیروی کی، اور بغیر نیت کے وضو جو ہے وہ عبادت نہیں ہوگا. اور یاسم بترکہا، تھوڑے سے گناہ کا وہ مرتکب بھی ہوگا، یعنی گناہ صغیرہ اسے حاصل ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ وضو اگر خچر کے یا گدھے کے، حمار وغیرہ کے جوٹے سے کیا جا رہا ہے، تو چونکہ اس کا جوٹا مشکوک ہوتا ہے لہذا اس میں نیت جو ہے وہ ضروری ہے. اسی طرح نبیذ تمر جو ہے اس میں بھی تیمم کی طرح نیت ضروری. آج کا جو درس ہے، لیکچر ہے، وہ یہاں سے شروع ہوگا کہ نیت کا وقت کیا ہے، کس وقت نیت کرے گا وضو میں. وضو کی سنت جو ہے نیت ہے، تو نیت کا وقت کیا ہے، آغاز جو ہے وہ یہاں سے کریں گے. فرماتے ہیں وَبِأَنَّ وَقْتَهَا عِنْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ، وضو میں نیت کا وقت چہرہ دھونے کا وقت ہے. چہرہ دھوتے ہوئے نیت کریں گے، یہ نیت کا وقت ہے وضو میں.
وفل اشبا، اور اشباب النظائر ابن نجیم کی جو کتاب ہے، امام ابن نجیم، اس میں ہے کہ یم بغی ان تکون عند غسل یدین للرسغین، کہ مناسب یہ ہے کہ نیت اس وقت کی جائے جب ہاتھوں کو کلائیوں تک جب دھویا جا رہا ہو، اس وقت نیت وضو کرنی چاہیے، لینال ثواب والسنن، تاکہ ساری سنتوں کا ثواب جو ہے وہ اسے حاصل ہو جائے۔ اب شارح تیسرا قول اپنا بیان کرتے ہیں، قول تو فرماتے ہیں لیکن فی الکوہستانی، یہ کنز کی شرح ہے جامع الرموز، اور اسے کوہستانی بھی کہا جاتا ہے، اس میں ہے جامع الرموز میں کہ محلھا قبل سائر السنن کما فی التحفہ، تحفۃ الفقہا، جو امام سمرقند علاء الدین سمرقندی کی ہے، جس کی شرح بدائع الصنائع ہے۔ تو اس میں تحفہ میں کے حوالے سے امام قسطلانی نے لکھا کہ نیت کا جو وقت ہے وہ تمام سنتوں سے پہلے ہے، یعنی ہاتھوں کو دھونا، چہرے کو دھونا، ان سے پہلے جو ہے وہ کیا کیا جائے گا، وہ نیت کی جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں فلا تسن عندنا قبل غسل الوجه کما تفرد عند الشافعی، فرماتے ہیں چہرہ دھونے سے قبل نیت ہمارے نزدیک مسنون نہیں ہوگی، جیسا کہ امام شافعی کے نزدیک جو ہے وہ سنت ہے۔ اب اس میں علامہ شامی کی گفتگو جو ہے وہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ جی، یہاں سے آغاز کریں گے کہ غسل چہرہ دھوتے وقت نیت کرنا، یہ اس کا وقت ہے، اور اشباہ میں ہے کہ جب کیا کیا جائے گا، ہاتھوں کو دھویا جائے گا کلائیوں تک، رس کہتے ہیں کف اور کلائی کی درمیان جو ہڈی ہے اس کو رسغین کہتے ہیں، ان تک جب ہاتھوں کو دھویا جائے گا تو نیت کریں گے تاکہ سنتوں کا ثواب، ساری سنتوں کا ثواب جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ یعنی نیت کا وقت جو ہے وہ ہاتھوں کو دھونے وقت کے وقت ہے، لیکن کوستانی نے ارشاد فرمایا کہ اس کا محل جو ہے وہ باقی سنت۔ اب یہاں پر قبل کا لفظ ہے، لیکن علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ سائر جو ہے یہ باقی کے معنی میں ہے، کہ باقی سنتوں سے پہلے، یعنی یہاں ذکر کیا کہ سائر بمعنی باقی، لا بمعنی جمیع، یعنی تمام سنتوں سے پہلے نہیں بلکہ باقی سنتوں سے پہلے ہے۔ ٹھیک ہے، ورنہ جو نیت کا محل ہے وہ قبل نفسہا، لہذا جو ہے وہ نیت جو ہے وہ باقی سنتوں سے پہلے شمار کی جائے گی۔ فرماتے ہیں اگلا مسئلہ یہ تھا کہ فلا تسن عندنا قبل غسل الوجه کما تفترض للشافعی، کہ ہمارے نزدیک چہرہ دھونے سے پہلے جو ہے وہ سنت نہیں ہوگی جس طرح امام شافعی کے نزدیک فرض ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انہ لیس محل سنتیہ عندنا،
و محل فرضیتها عند شافعی، یعنی ہمارے نزدیک اس کی سنیت کا جو محل ہے وہ نہیں ہے جو امام شافعی کے ہاں فرضیت کا مال ہے، اور ان کے ہاں فرضیت کا مال کیا ہے؟ قبل و قبیل غسل الوجه، یعنی چہرہ دھونے سے پہلے، تھوڑی سا پہلے جو ہے وہ نیت کرنا فرض ہے امام شافعی کے نزدیک۔ ہمارے نزدیک سنیت کا یہ محل نہیں ہے۔ وفیہا، اور نیت کے بارے میں فرماتے ہیں سبع سوالات مشہورت نظمها العراقی، نیت کے بارے میں 7 مشہور سوال ہیں جنہیں امام عراقی نے، زین الدین عراقی نے منظم کیا، یعنی مضمون منظوم کیا اور نظم کی صورت میں اسے فرمایا۔ فقال، فرمایا، سبع سوالات لذی الفہم اتت، 7 سوال جو ہے وہ آئے ہیں صاحب ادراک کے لیے، تحقیٰ لکل عالم، جو ہر عالم کے لیے ذکر کیے جاتے ہیں، فی نیت، نیت کے متعلق۔ وہ کیا ہے 7 سوال؟ پہلا سوال ہے نمبر 1، حقیقت، کہ نیت کی حقیقت کیا ہے۔ 2، نیت کا محل، نیت کا حکم کیا ہے۔ تیسرا، نیت کا محل کیا ہے۔ اور 4، اس کا زمانہ کیا ہے، کس وقت کہی جائے گی۔ 5، نیت کی شرائط کیا ہیں۔ 6، نیت کا مقصد کیا ہے۔ اور 7، اس کی کیفیت کیا ہے۔ تو یہ 7 سوال جو ہے وہ نیت کے متعلق ہیں۔ اب ان کو شارح جو ہے وہ علامہ شامی بیان کرتے ہیں۔ پہلی کہ نیت کی حقیقت، اس کو ہم نے لغتاً اور اصطلاحاً بیان کر دیا کہ عزم کو کہتے ہیں، دل سے عزم کرنا، اور اصطلاحی معنی بھی اس کا جو ہے وہ بیان کر دیا گیا۔ کہ نیت کا اصطلاحی معنی کیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے امام شمنی نے اس کی جو ہے وہ اس کو ذکر کیا۔ اصطلاح میں جو ہے وہ نیت کس کو کہتے ہیں، اس کو لغتاً اور اصطلاحاً ہم نے ماقبل ذکر کر دیا۔ یہ مقولہ ہے 846 میں، اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ 846 ہے۔ نیت جو ہے لغت میں کہتے ہیں عزم القلب علی الشیء، اور اصطلاحاً جیسا کہ تلویح میں ہے قصد الطاعت والتقرب الی اللہ تعالی فی ایجاد الفعل، کہ اطاعت اور قرب الہی کا قصد کرنا کسی فعل کو ایجاد کرنے میں، یعنی ثواب اور اطاعت الہی کا ارادہ کرنا کسی کام کو ایجاد کرنے میں، کسی کام کو بنانے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیت کا شرعی معنی ہے۔ تو 7 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ تھی کہ نیت کا حکم کیا ہے، تو اس کو بیان کر دیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو فرمایا حقیقت لغتاً کہتے ہیں کہ عزم کرنا دل سے، اور جو ہے وہ شرعی معنی یہ ہے کہ اطاعت یا قرب الہی کا
قصد کرنا کسی فعل کی ایجاد پر۔ حکم کیا ہے نیت کا؟ وضو میں کہا انہا سنت فی الوضوء والغسل، وضو اور غسل میں نیت سنت ہے، وشرط فی المقاصد من العبادات، اور جو عبادات مقصودہ ہیں، تو مقاصد سے مراد عبادات مقصودہ ہیں، تو عبادت مقصودہ میں نیت جو ہے وہ کیا ہے؟ عبادت مقصودہ۔ عبادت مقصودہ میں نیت جو ہے وہ شرط ہے، ٹھیک ہے، اور شرط جو ہوتی ہے وہ شے سے داخل خارج ہوتی ہے، جیسے نماز اور روزہ، زکوٰۃ، تیمم، ان میں جو ہے وہ نیت ضروری ہے۔ اور اسی طرح وضو اگر نبیذ تمر سے ہے یا گدے کے جوٹھے پانی سے ہے، تو چونکہ ان کی طہوریت میں شک ہے، صحیح قول کے مطابق نبیذ تمر سے بھی وضو نہیں ہوگا، اور حمار کا جوٹھا جو ہے اس سے بھی، چونکہ اس کے پاک کرنے میں شک ہے، تو یہاں پر نیت شرط ہے۔ اسی طرح جو کفارات ہیں ان میں بھی نیت جو ہے وہ شرط ہے، تو کفارات میں بھی نیت کو شرط مانا گیا ہے۔ تو یہ اس کا حکم ہو گیا۔ کفارات میں اور منوا بہا، یعنی جس کی نیت کی گئی ہے جس کے ساتھ، اس کی عبادت ہونے میں شرط ہے، یعنی جس کے لیے نیت کریں گے تو وہ عبادت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، وہ کام جائز تھا لیکن آپ نے نیت کر لی تو وہ عبادت ہو جائے گی۔ تو یہ اس کا حکم ہے کہ وضو غسل میں سنت ہے، باقی عبادات مقصودہ میں یہ شرط ہے، اور ہر وہ کام جیسے کفارات وغیرہ یہ جس کے لیے نیت کی جائے تو وہ کام بھی عبادت بن جائے گی۔ محل کیا ہے اس کا؟ کہا، فرمایا القلب، دل ہے، لہذا زبان سے اکتفا، یعنی زبان سے تلفظ کرنا کافی نہیں ہے، اگر دل میں وہ عزم، وہ نیت حاضر نہ ہو تو محض زبان سے تلفظ کرنے سے نیت ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، مگر وہ شخص جو حضور قلب کے ساتھ نیت نہیں کر سکتا یا اس کو نیت میں شک ہے، تو بس اس کے لیے زبان سے نیت کرنا کافی ہے۔ ہاں، حل یستحب تلفظ بہا او یسن او یکرہ، اب سوال یہ ہے کہ کیا زبان سے نیت کرنا یہ سنت ہے یا مستحب ہے یا مکروہ ہے؟ تو اس بارے میں کئی اقوال ہیں۔ صاحب ہدایہ نے پہلے قول کو اختیار کیا کہ یہ مستحب ہے اس شخص کے لیے کہ جو اپنے عزم کو جمع نہ کر سکے، یعنی پریشان حال ہے اور وہ نیت کو حاضر نہیں کر سکتا، اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ زبان سے اس کا تلفظ کرے۔ اور فتح القدیر میں ہے کہ لم ينقل عن النبی صلی اللہ تعالی وسلم واصحابہ التلفظ بها لا فی حدیث صحیح ولا ضعیف، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے تلفظ کے ساتھ نیت، یعنی الفاظ کے ساتھ نیت کہ میں نیت کرتا ہوں، یہ نہ صحیح حدیث سے ثابت ہے اور نہ ضعیف حدیث سے۔ اور ابن امیر الحاج جو شارح ہیں اور شاگرد ہیں صاحب فتح القدیر کے، وہ فرماتے ہیں ولا عن الائمۃ الاربعہ، اور نہ ہی ائمہ اربعہ سے یہ مروی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اسی شامی میں آگے جا کر علامہ شامی لکھیں گے کہ ابن قیم کے حوالے سے کہ یہ کئی سو سال بعد جو ہے وہ یہ سنت ایجاد ہوئی، اس لیے علماء نے اس کو مستحسن قرار دیا۔ یہ اس کا تین چیزیں ہو گئیں، حکم، حقیقت، نیت کی حقیقت کیا ہے لغتاً اصطلاحاً، حکم کیا ہے کہ یہ سنت ہے وضو غسل میں، اور شرط ہے عبادات مقصودہ میں، اور محل اس کا قلب ہے، اگر قلب میں نیت حاضر ہے تو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کہہ لینا بہتر ہے، اور اگر دل میں نیت حاضر نہیں ہے اور زبان سے کہہ دیا تو کافی نہیں ہے، مگر اس شخص کے لیے کہ جو پریشان حال ہے یا جو نیت کو حاضر نہیں کر سکتا، اس کے لیے زبان سے کہنا بہتر ہے، اولا ہے۔ پھر اس کا زمانہ کیا ہے کہ نیت کب کریں گے؟ تو کہا اول العبادات ولو حکمن،
یعنی عبادت کے شروع میں نیت کریں گے. اس کو اشباب النظائر میں بیان کیا کہ نماز کا آغاز کیا تو آغاز نماز سے پہلے نیت کریں گے، دوران نماز نیت نہیں ہو سکتی. اگرچہ حکمن ہو، جیسے کسی شخص نے اپنے گھر میں نیت کی، نماز کی، پھر وہ مسجد میں حاضر ہوا اور نماز میں اسی نیت کے ساتھ شامل ہو گیا جبکہ معنی بنا کوئی فاصل موجود نہیں تھا، تو یہ ہو جائے گا. اور اسی طرح نیت اول میں ہوتی ہے، جیسے زکوٰۃ کی نیت کرنا مال زکوٰۃ کی کب؟ جب وہ مال زکوٰۃ کو اپنے مال سے جدا کرنے لگے تو اس وقت جو ہے وہ نیت کی جا سکتی ہے. اسی طرح نیت صوم عند الغروب، یعنی سورج غروب ہو گیا تو اگلے روزے کی کہ کل کا میں روزہ رکھوں گا، غروب شمس کے بعد جو ہے وہ نیت کر سکتا ہے. اسی طرح حج کی نیت کرنا عند الاحرام، ٹھیک ہے، کیوں ہی احرام باندھا تو حج کی نیت کر لی جاتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ نیت کا وقت جو ہوتا ہے وہ اول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی عبادات کا اول جو ہوتا ہے ابتدا، وہ نیت کا زمانہ ہے. پھر شرائط کیا ہیں کہ نیت کون کرے گا، کس کی نیت معتبر ہے؟ تو کہا کہ نیت کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، کافر کی نیت معتبر نہیں ہے. تمییز یعنی ممیز ہونا، سمجھدار ہونا، ناسمجھ بچے کی نیت معتبر نہیں ہے. اور والعلم بالمنوی، اور جس کی نیت کی گئی ہے اس کا علم ہو. میں نماز پڑھ رہا ہے، نماز کیا ہے، ٹھیک ہے. وہ اللہ یاتی، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ نیت اور منوی جس کی نیت کی ہے اس کے درمیان کوئی فاصل، کوئی منافی کام نہ ہو. جیسے کہ مسجد آ رہا تھا نماز پڑھنے، درمیان میں کوئی آدمی اسے مل گیا اور اس نے بات چیت شروع کر دی، تو اب یہ منافی نیت ہے، تو یہ منافی نیت نہ پایا جائے. یہ اس کی شرائط میں سے ہے. مسلمان کی نیت معتبر ہے، سمجھدار بچے کی، اور جس کی نیت کی گئی ہے اس کا علم ہو کہ کس چیز کی میں نیت کر رہا ہوں. اور نیت اور جس کی نیت کی جا رہی ہے ان کے درمیان کوئی منافی کام نہ کیا گیا. تو یہ نمبر 4 ہے. نمبر 5 ہے. نمبر 6 پر ہے القصد. قصد سے مراد مقصود ہے، کیونکہ مصدر ہے اور مصدر مبنی مفعول ہے کہ اس نیت سے مقصود کیا ہے. تو اشباب النظائر میں امام ابن نجم نے فرمایا کہ قالو، وہ کہا فرماتے ہیں المقصود منہ تمییز العبادات من العادات، کہ نیت کا مقصد جو ہوتا ہے وہ عادتوں کو عبادات سے ممتاز کرنا ہوتا ہے، کہ عبادات کو عادتوں سے ممتاز کرنا ہوتا ہے، کہ عبادت الگ ہوتی ہے عادت سے. کس وجہ سے؟ نیت کی وجہ سے. اور اسی طرح بعض عبادات کو بعض دوسری عبادات سے ممتاز کیا جاتا ہے، جیسے الامساک عن المفترات، جیسے کھانے پینے، روزے توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان سے رکے رہنا. ٹھیک ہے، تو یہ پرہیز کے طور پر بھی ہوتا ہے. قد یکون حمیۃً، کبھی پرہیز کے طور پر ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز نہیں کھاتے، ٹھیک ہے، نہ پانی پیتے ہیں نہ کھانا کھاتے ہیں، کبھی پرہیز کے طور پر ہے. کبھی حاجت نہیں ہوتی، بھی کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے، تو فما لا یکون عادتاً، پر جو عادت نہ ہو، او لا یلبسو بغیرہ لا تشترط، بس جو کام عادت نہ ہو یا کسی دوسری چیز کے ساتھ وہ ملتبس نہ ہو تو لا تشترط، اس میں نیت شرط نہیں کی گئی. ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے لیے نیت شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی معرفت، خوف، رجا وغیرہ، نیت، تلاوت قرآن، اذکار، اذان وغیرہ، ان میں جو ہے وہ یہ ایسے کام ہیں جو عادت نہیں ہیں اور یہ کسی کے ساتھ التباس بھی نہیں رکھتے. اب نمبر 7 پر ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، حیت کیا ہوگی. وہو منصوب لکیف اسم الاستفہام، یعنی کیفیت جو ہے نا، یہ کیف اسم استفہام سے منصوب ہے. جیسے کیفا سے کیفیت پوچھی جاتی ہے، کیفا حالک کا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، کیفا زید تقول صحیح سقیم، تو اب کہا جائے گا فیقال ہنا ینوی فی الوضوء والغسل والتیمم، کہ وضو میں، غسل میں، تیمم میں نیت کیوں کی جاتی ہے. تو
کہا استباحۃ ما لا یحل الا بطہارۃ، کہ اس چیز کے حلت کو طلب کرنا جو بغیر طہارت کے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی وضو غسل تیمم میں اس چیز کی استباحت، مباح ہونا کی نیت کرنا جو بغیر طہارت کے حلال نہیں ہوتی، یا رفع حدث کی نیت کرے. ھذا ما ظہر لی، یہ بات میرے لیے ظاہر ہوئی اور پھر میں نے اس کو الامداد میں ایسے ہی دیکھا. تو یہ جو ہے وہ ذکر فرمائے. آگے جو لفظ ہے وہ ہے قولاً. قولاً کا لفظ جو ہے یہاں سے ہوا والبداءۃ بالتسمیۃ، اور وضو کی ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ کے ساتھ بول کر کرے گا، قولی طور پر، یعنی بسم اللہ کو قول کے طور پر کرے گا، پڑھ کر جو ہے وہ وضو کی ابتدا کرے گا. تو پہلی نیت جو ہے، پہلی سنت نیت ہے. نیت ہے پہلی سنت، اور دوسری جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنا. تو قولاً کہہ کے اشارہ کیا کہ یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ ابتدا جو ہے نا سنیت بن نیت اور غسل یدین اور بسم اللہ کے درمیان جو ہے وہ کوئی منافی ہے، بلکہ ہر ایک کا محل اپنا اپنا ہے. مثلا نیت نماز کا وضو کا آغاز کریں گے نیت سے، تو نیت کا محل قلب ہے، اور بسم اللہ کا محل زبان ہے، اور غسل یدین بالفعل ہے، لہذا تینوں جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ شمار کیے جائیں گے. تو گویا تینوں سے آغاز ہوگا. ٹھیک ہے، نیت دل سے آغاز ہو رہا ہے، تسمیہ زبان سے آغاز ہو رہا ہے، اور غسل یدین یہ بالفعل جو ہے نا اعضاء سے اور جوارح سے آغاز ہو رہا ہے. تو لہذا تینوں سے گویا ابتدا کی گئی. لیکن شرم بلالیہ نے ذکر کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ نیت کے تلفظ کی رعایت کرنا تسمیہ کے ساتھ آغاز کرنے کو فوت کر دیتا ہے. یعنی جب نیت زبان سے کہیں گے تو پھر بسم اللہ سے ابتدا نہیں ہوگی حقیقت، فیکون اضافیاً، پھر جو ہے بسم اللہ ابتدائی اضافی پر معمول ہوگی، ابتدائی حقیقی پر معمول نہیں ہوگی. یعنی جس آدمی نے وضو کی نیت زبان سے کی، قولی کی، تو پھر بسم اللہ وہ بھی قولی ہے، تو لہٰذا پہلے قول نیت کا آ گیا، لہٰذا بسم اللہ جو ہے وہ ابتدائی حقیقی پر نہ رہی بلکہ ابتدائی اضافی پر ہوگی. تو آغاز جو ہے وہ بسم اللہ سے کرے گا قولی طور پر، اور فرمایا کہ تحصل بکل ذکر، ہر ذکر سے جو ہے وہ جو ذکر کرے گا وضو کے شروع میں، اس کے ساتھ یہ سنت حاصل ہو جائے گی بسم اللہ والی. لیکن الوارد عنہ علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، لیکن حدیث میں وارد ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ یہ دعا پڑھے اللہ کے نام سے جو عظیم ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کہ اس بات پر کہ اس نے دین اسلام عطا فرمایا. تو فتح القدیر میں ہے کہ بسم اللہ کے لفظ جو ہے یہ اسلاف سے منقول ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس طرح منقول ہے بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی الاسلام. اور کہا گیا ہے کہ افضل جو ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد التعوذ، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تعوذ کے بعد پڑھے، اور مجتبی میں ہے کہ دونوں کو جمع کیا جائے گا. بعض نے کہا کہ افضل بسم اللہ ہے تعوذ کے بعد، اور مجتبی میں ہے کہ دونوں کو جمع کیا جائے گا. اور عینی نے شرح ہدایہ میں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سند حسن کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کی روایت
جامع صغیر میں امام طبرانی نے روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کی ابتدا میں فرماتے بسم اللہ والحمد للہ. تو یہ حدیث جو ہے وہ سند صحیح کے ساتھ ثابت ہے. تو جس طرح وضو کے آغاز میں بسم اللہ پڑھی جائے گی، کہتے ہیں قبل الاستنجاء، استنجا کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے، چونکہ یہ بھی وضو کے میں سے ہے، ٹھیک ہے، طہارت میں سے ہے. اور والبداعۃ فی الوضوء شرعت بالتسمیہ، تو لہذا جس طرح وضو میں آغاز تسمیہ کے ساتھ مشروع ہے، اسی طرح یہاں پر بھی وبعدہ، اور استنجے کے بعد بھی بسم اللہ جو ہے وہ پڑھی جائے گی. کہنے ثم ھذا کلہ اے ما ذکر من الفاظ تسمیہ عند ابتداء الوضو، یہ سارا اس وقت ہے جب وضو کی ابتدا کرے. بہرحال استنجا کے بارے میں حدیث صحیحین میں ہے کہ انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور سعید بن منصور کی روایت میں، اور حاتم ابن سکن، صحیح ابن سکن، یہ صحیح بخاری کی طرح یہ بھی صحیح ابن سکن ہے، اس میں ہے کہ فی اول ہی بسم اللہ، اس دعا کے آغاز میں بھی بسم اللہ جو ہے وہ پڑھتے تھے. اور خبث جو ہے ضمتین کے ساتھ ہے، اور اس کو ساکن کرنا بھی پاکو والخبث والخبائث بھی اصح قول کے مطابق جائز ہے، کہ یہ خبث یا خبث خبیث کی جمع ہے، اور خبائث جو ہے وہ خبیثہ کی جمع ہے. اور کہا گیا ہے کہ مراد ان سے جو ہے وہ شیاطین کے مذکر و مؤنث ہیں، اور اس کے علاوہ بھی قول کیے گئے. اچھا، استنجے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جب وضو شروع کرے تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یا درر میں. اور اسی میں ہے کہ ان عند بعض المشائخ تسن قبلہ، کہ بعض درر میں ہے کہ بعض مشائخ کے نزدیک استنجے سے پہلے سنت ہے، اور بعض کے نزدیک استنجے کے بعد سنت ہے. لیکن احوط یہ ہے کہ دونوں کو جمع کرے، یعنی استنجے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھے اور بعد میں بھی پڑھے. اور اسی کو صاحب ہدایہ نے اور قاضی خان نے جو ہے وہ اختیار فرمایا ہے. الا حال انکشاف، ہاں مگر استنجا کرتے ہوئے جب پردہ کھل جائے تو اس وقت نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے، پردہ کھلنے سے پہلے جو ہے وہ پڑے گا، یعنی کپڑے اٹھانے سے پہلے، کپڑا کھولنے سے پہلے وہ بسم اللہ پڑے گا، برہنہ ہو کر نہیں پڑے گا. اگر اس مکان ان کان فی غیر المکان المعد لقضاء، اگر اس جگہ پر ہے جہاں قضاء حاجت نہیں کی جاتی، اور اگر قضاء حاجت والے مقام یعنی بیت الخلاء میں ہے تو داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا، داخل ہو کر بسم اللہ نہیں پڑھے گا. لیکن اگر بھول گیا، ٹھیک ہے، تو پھر دل میں پڑھے گا، لیکن زبان کو حرکت نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کرتے ہیں. وفی محل نجاست، فرماتے ہیں اگر جگہ محل نجاست ہے، نجس جگہ ہے جیسے بیت الخلاء وغیرہ، تو فیسمی بقلبہ، تو کیا کرے، اپنے دل میں وہ نیت بسم اللہ پڑھے گا. ولو نسیہا فسمى فی خلالی، اور اگر کوئی بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو وہ کیا کرے گا، درمیان وضو میں، فی خلالی سے مراد وضو کے درمیان جو ہے وہ نیت کر لے، بسم اللہ پڑھ لے. تو لا تحصل السنت، درمیان وضو میں بسم اللہ پڑھنے سے سنت کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ یہ مستحب ہو جائے گا. لیکن اس میں اور کھانے پینے کے مسئلے میں اختلاف ہے کہ اگر کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا
اور جب اسے یاد آیا تو اس نے بسم اللہ پڑھ لی تو اسے سنت بسم اللہ کا ثواب ملے گا، فی باقی ہے باقی کھانے میں، لا ما فات فی ما فاتا، نہ اس کھانے میں جو وہ کھا چکا ہے، اس لیے کہ وضو چونکہ شے واحد ہے اور کھانا جو ہے وہ الگ الگ لقمہ، ہر لقمہ الگ ایک کھانا ہے، لہٰذا وضو چونکہ ایک عمل ہے تو اس میں امام ذیل العین نے فرمایا کہ سنت حاصل نہیں ہوگی بلکہ مستحب ہو جائے گا بسم اللہ پڑھنا درمیان وضو، عمل واحد ہے بخلاف کھانے کے، اس لیے کہ ہر لقمہ ایک خود فعل ہے اور ایک کھانا ہے۔ اسی پر فتاوی قاضی خان سے ایک مثال ذکر کی کہ کسی آدمی نے اگر یہ کہا کہ جب جب وہ گوشت کھائے گا تو اللہ کے لیے مجھ پر 1 درہم صدقہ کرنا لازم آئے گا، تو اب جب بھی وہ گوشت کا ایک لقمہ کھائے گا ہر لقمے کے بدلے 1 درہم صادق آئے گا، یعنی ہر کھانا نہیں مراد ہوگا بلکہ ہر لقمے پر 1 درہم صادق ہوگا، اس لیے کہ ہر لقمہ ایک کھانا ہے۔ اچھا، پھر فتح القدیر نے کہا کہ یہ جو تعلیل ہے یہ مستلزم ہے کھانے کو، کہ ماں باقیہ کھانے میں جو باقی بچا ہے، مثلا 1 روٹی کھا چکا تھا بسم اللہ نہیں پڑھی، دوسری کھاتے ہوئے اس نے بسم اللہ پڑھ لی، تو دوسری روٹی کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنے میں اس کو یہ سنت کا ثواب ملے گا، لیکن جو وہ کھا چکا اس پہ نہیں ہوگا۔ اور شارع منیہ جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ اولا یہ ہے کہ انہو استدارکن بما فاتا، کہ اولا یہ ہے کہ جو فوت ہو چکا اس کا استدراک ہو، یعنی اس پر بھی جو ہے نا ثواب ملنا چاہیے اور سنت اس کی بھی ادا ہو جانی چاہیے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اکل احدکم، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے پھر وہ اللہ کا نام لینا بھول جائے کھانے پر تو اسے چاہیے کہ وہ کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، ٹھیک ہے، اسے ابو داؤد مسلم روایت کیا، ولا حدیث فی الوضو، جبکہ وضو کے بارے میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ وضو میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو درمیان میں بسم اللہ اولہ و آخرہ کہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کھانے کے ماقبل جیسا جو وہ فوت ہو گیا بسم اللہ کے بغیر اس نے کھایا، تو اگر اس کو شامل نہ ہوتا تو بسم اللہ اولہ و آخرہ کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ اس بسم اللہ اولہ و آخرہ سے یہ بھی فائدہ حاصل ہوا کہ وضو کا جو حصہ بغیر بسم اللہ کے گزرا اس میں بھی وہ یعنی دوران وضو بھی بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے، اس لیے کہ حدیث جب کھانے کے بارے میں وارد ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ حدیث کھانے کے بارے میں وارد ہے وضو کے بارے میں نہیں ہے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ جب کھانا کہ ہر لقمہ الگ ایک فعل ہے تو اس میں نیت اور بسم اللہ کا ثواب ملے گا، تو وضو بطریق اولا صلاحیت رکھتا ہے کہ اس میں بھی یہ ثواب ہو، چونکہ کھانے کے مثلا اس نے 200 نوالے لیے تو گویا 200 کھانے اس نے کھائے، یا 10 نوالے لیے جتنے لیے، تو ان 10 کو بسم اللہ اولہ و آخرہ شامل ہو جائے گی، تو وضو تو چونکہ ایک عمل ہے، لہٰذا اگر دوران وضو وہ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیتا ہے تو وہ وضو جو کہ عمل واحد ہے لہذا اسے حامل ہوگا، اور یہ جو استدلال ہے یہ بطریق نص ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ قیاس کیا گیا ہے، اور اسی کی تائید علامہ عینی نے شرح ہدایہ میں بعض علماء سے کی ہے کہ انہ اذا سمى فی اثناء الوضوء اجزاءہ، کہ اگر کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھی دوران وضو اور درمیان میں اسے یاد آ گئی تو اس کی بسم اللہ پڑھنا جائز ہے، تو درمیان وضو جو ہے وہ کہے گا بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو سنت کا ارادہ کرے گا، جو اس سے فوت ہو گیا تو اس کو وہ ثواب جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ تو مصنف نے وضو کا آغاز تسمیہ سے کہا کہ یہ سنت ہے، یہ مختار ہے امام طحاوی کا اور کثیر متاخرین کا، اور صاحب ہدایہ نے اس کو بسم اللہ پڑھنے کو وضو میں ندب قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ظاہر و روایہ ہے، اور نہر نے کہا کہ تعجب ہوتا ہے صاحب بحر پر، تعجب کیا صاحب بحر نے
محقق صاحب محقق ابن حمام پر کہ انہوں نے وجوب کو جو ہے وہ ذکر کیا، ٹھیک ہے، پھر ذکر فرمایا یعنی بسم اللہ پڑھنی جو ہے نا وہ واجب ہے، پھر ذکر کیا نماز کی شرائط میں کہ حق یہ ہے کہ جس پر ہمارے علماء ہیں کہ یہ بسم اللہ پڑھنا وضو میں سنت ہے، مستحب ہے، اور کیسے نہ ہو کہ جب امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ میں وضو کے بارے میں کوئی حدیث سے صحیح نہیں جانتا، کوئی حدیث ثابت میں نہیں جانتا، ثابت سے مطلب صحیح ہے کہ جو اس کے وجوب کی جو ہے وہ آئے۔ تو یہاں تک آج کا ہمارا درس مکمل ہوا، اس سے آگے جو ہے وہ تیسری سنت ہوگی ہاتھوں کو دھونا، یہاں سے پھر آگے آغاز کریں۔